اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہ انہیں بندر کیوں بنا دیا گیا اور انہیں کیوں دردناک عذاب ملا۔ تو احکامات الہی کی نافرمانی بلکہ خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش، مقصد صرف ذاتی فائدہ حاصل کرنا تھا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ تو آج ہم بتائیں گے آپ لوگ کو اس پوری ویڈیو میں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بن گئی اور ان کو دردناک عذاب کس بنا پر دیا گیا، کس وجہ سے دیا گیا، کیا غلطیاں کی انہوں نے جس کی وجہ سے انہیں بندر بنا دیا گیا۔ تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، اینڈ تک آپ لوگ اس ویڈیو کو واچ کیجیے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 انسان دریا کے کنارے ایک بستی میں رہتے تھے۔ ان پر خدا کی بہت رحمتیں تھیں، اور جب ان پر خدا کی رحمتیں برستی رہی تو وہ لوگ خدا سے غافل ہو گئے اور اپنی دنیا میں مگن ہو گئے۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے کے دن کا ادب لازم قرار دیا اور حکم دیا کہ اتوار سے جمعے تک مچھلیاں پکڑنی ہیں، مگر ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ اس طرح ان کا امتحان لیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے اتوار سے جمعے تک مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی، مگر ہفتے کو مچھلیاں دریا میں زیادہ ہوتی اور باقی کے 6 دن کم ہوتی۔ ہفتے کے دن جب بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم دریا کے پاس آتی تو اتنی زیادہ مچھلیاں دیکھ کر ان کا دل بے ایمان ہو جاتا۔ شیطان نے ان کے اس لالچ کا فائدہ اٹھا کر ان کو اکسانا شروع کر دیا، اور انہوں نے سوچ لیا کہ ہفتے کو وہ دریا میں جال لگایا کریں گے اور اتوار کو پکڑ لیا کریں گے۔ اس طرح کچھ لوگوں نے جال لگا لیے اور کچھ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے حوض گھر تک بنا لیے اور اس حوض کا دریا تک راستہ بنا دیا، اور ہفتے کو مچھلیاں جب ان حوض اور جال میں آ جاتی تو وہ پکا کر کھا لیتے۔ اسی بستی میں اللہ کے کچھ نیک بندے بھی تھے، اور انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے یہ جال جو بنا رکھے ہیں، ہفتے کو مچھلیاں جمع کرتے ہو اور اتوار کو پکڑتے ہو، یہ شکار ہفتے کا ہی ہے، تم پر اللہ کا عذاب ہوگا۔ تم لوگ گناہ کرنے سے باز نہیں آئے۔ وہ لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے، ہماری جو مرضی ہم وہ کریں گے۔ اس بستی میں 3 قسم کے گروہ تھے، ایک وہ جو اس گناہ کی شروعات کر چکے تھے، اور دوسرے وہ جوانوں کی اصلاح کرتے تھے، اور تیسرے وہ جو اللہ سے ڈرتے تھے۔ جن کو اللہ کا خوف تھا انہوں نے سوچ لیا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ انہوں نے بستی کے درمیان اینٹوں سے دیوار بنانا شروع کر دی اور اس بستی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جن کو اللہ کا ڈر تھا، اور دوسرے وہ جو اللہ کے ڈر سے بے خوف ہو چکے تھے اور گناہ کرتے جا رہے تھے۔ اور رات رات اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا، وہ بندر بن گئے۔ صبح جب اللہ کے نیک بندے سو کے اٹھے اور ان کو دیوار کے پاس آواز بلند ہوتی نظر آئی تو انہوں نے دیواروں پر چڑھ کر دیکھا تو سب کے سب بندر بن گئے تھے۔ وہ خوف سے چلانے لگے اور خدا سے معافی مانگنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسح ہو گئے۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں کی طرح روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ ان کی کتاب ہے، اس میں ابو درداء رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ داؤد علیہ السلام انسانوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بندے تھے۔ آپ 100 سال تک بنی اسرائیل کے رشد و ہدایت میں مصروف رہے۔ بنی اسرائیل پر حکومت کی مدت بعض مقامات پر 40 سال اور بعض جگہ 70 سال رقم ہے۔ اور داؤد علیہ السلام بن یعیش نے سارے اسرائیل پر سلطنت کی، اور وہ عرصہ جس میں اس نے اسرائیل پر سلطنت کی 40 برس کا تھا۔ اس نے جبرون میں 7 برس اور یروشلم میں 35 برس سلطنت کی، اور اس نے بڑھاپے میں خوب عمر رسیدہ ہو کر اور دولت و عزت سے وفات پائی۔ داؤد علیہ السلام کی اصل عمر 170 سال تھی۔ آپ 100 سال تک بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت میں مصروف رہے۔ بنی اسرائیل پر حکومت کی مدت آپ نے بتائی گئی ہے 40 سال اور بعض جگہ 70 سال ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ بنا زرہیں کشادہ اور اندازہ سے جوڑ گڑیاں، اور تم جو کرتے ہو میں اس کو دیکھتا ہوں۔ تو یہ وجہ تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو دردناک عذاب بندر بنا دینا یہ ملا تھا۔ تو پہلی قوموں کے ساتھ ایسا ہی ہوا کرتا تھا کہ وہ جب نافرمانیاں کرتی تھی انبیاء کی تو انہیں عذاب کہیں آندھی کی صورت میں عذاب آتا تھا، کہیں زلزلے اور کہیں ایسا جو کہ انہیں عذاب دیا جاتا تھا جو وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور بے شک ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور بخشی، یعنی کہ
کہ زبور آسمانی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی.